ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے، ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ جیسے ہی 27ویں شب ہوئی اب فوراً 2-4 مرتبہ الوداع ماہ رمضان الوداع یہ قصیدہ پڑھتے ہیں۔ رمضان جائے یا نہ جائے ہم اسے بھیجنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایک ذہن بن گیا ہے کہ جیسے ہی شب قدر ہوئی اب اس کے بعد رمضان نہیں ہے، رمضان کہاں ہے، بلکہ 27ویں کے بعد جو بچے ہوئے لمحات ہیں، جو بچے ہوئے دن اور بچی ہوئی راتیں ہیں، ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تصور آ جانا چاہیے کہ ارے رمضان تو اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، مجھے کوئی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بار آئندہ سال آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے کیا معلوم، کہ رمضان مل چکا ہے تو اس کے گزر جانے تک غیر ضروری کاموں سے دور رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں، تلاوتوں میں، نمازوں کی پابندی میں، اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو نوافل کے بدلے فرائض کے ثواب کی جو خوشخبریاں دی گئی ہیں ان خوشخبریوں کا مستحق بننے کی مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ خصوصاً ماہ رمضان کا آخری جمعہ یہ ہم کو دعوت فکر بھی دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھ سے پہلے 3 جمعہ بھی آ گئے، 4 جمعہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں، یہ میں آخری جمعہ ہوں، اب میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ تمہیں یہ احساس دلاؤں کہ تم یہ سوچو، غور کرو اور یہ محاسبہ کرو کہ میں نے گزرے ہوئے جو ایام رمضان کے اس میں کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ کیونکہ عید بھی آنے والی ہے، جو بچے ہوئے آخری 2-4 دن ہوتے ہیں ہم اس سے زیادہ نفع حاصل نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عید کی تیاری جو آپ کو کرنی ہے کیجئے، لیکن عبادات کا نذرانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ایک موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے جس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جو چاہے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے، اور ہم اپنی دنیا داری میں مصروف ہیں، ہم اپنی عید کی تیاری میں مصروف ہیں۔ وہ عید کیسی عید ہے کہ اس سے پہلے جہنم سے آزادی کا موقع آپ کے ہاتھ آیا لیکن اس موقع سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نئے کپڑے پہن لیے، وہ نئے کپڑے پہننا کس کام کا، وہ شیر خرما کھا لینا کس کام کا، جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ جو رمضان ہے میری نجات کا سبب بن سکتا ہے، میری جہنم سے آزادی کا سبب بن سکتا ہے، یہ احساس نہیں ہوا۔ بغیر اس احساس کے رمضان گزار کر آخری دن آپ نے خوشی منا لی تو وہ خوشی کس کام کی۔ تو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری توجہ عید کی تیاری میں اور رمضان کو رخصت کرنے پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو بچے ہوئے ایام ہیں اس سے زیادہ نفع اٹھانے پر ہونی چاہیے۔